العلم نور العلم نور العلم نور الرحیم فصل بدا کے فاعل اسمیست کے پیش عضو فعل باشد. فاعل کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھو فاعل ایک ہوتا فاعل, ایک ہوتا اسم فاعل, دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا فاعل, ایک ہوتا اسم فاعل. فاعل اسم فاعل میں فرق یہ ہے جو فاعلن کے وزن پر آئے, جیسے ضاربن, عارفن, قاتل, ناصر, سامع, فاتح. تو یہ تمام کی تمام کیا ہے, اسم فاعل ہے. اور جو ترکیب میں واقع ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فعل ہوتا ہے اور اس فعل کی اسناد کی جاتی ہے اس اسم کی طرف, صحیح ہے, تو یہ ہوتا فاعل. مثال کے طور پر ضرب زیدن, زید نے مارا, تو ضرب زیدن میں زید فاعل ہے, یہ اسم فاعل ہے, فاعل ہے, اسم فاعل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فاعلن کے وزن پر نہیں ہے, تو اس معنی کر یہ فاعل ہے, اس میں فاعل نہیں. اور ضرب عارفن, عارف نے مارا. اب بتاؤ عارف یہاں پر فاعل ہے یا اس میں فاعل ہے, یہ دونوں ہیں ہیں, ہاں اس میں فاعل بھی ہے فاعل بھی ہے. فاعل اس اعتبار سے ہے کہ ترکیب میں واقع ہے, اور اس میں فاعل اس معنی کر ہے کہ فاعلن کے وزن پر ہے. تو پتہ چلا ہر اسم فاعل فاعل تو ہو سکتا ہے لیکن ہر فاعل اسم فاعل نہیں ہو سکتا. ضرب زید میں زید فاعل ہے لیکن اسم فاعل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فاعل کے وزن پر نہیں ہے. اور عارفن فاعل بھی ہے اور اسم فاعل بھی ہے. فاعل اس معنی کر ہے کہ ترکیب میں واقع ہے, صحیح ہے, اور اسم فاعل اس معنی کر ہے کہ وہ فاعلن کے وزن پر ہے. سمجھ گیا تعریف؟ تو فاعل اسم فاعل میں فرق ہو گیا. تو اب فاعل کی تعریف کر رہے ہیں, اسم فاعل کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. بیان کر رہے ہیں بدا کے فاعل اسمیست, فاعل وہ اسم ہے کہ پیش عضو فعل باشد, کہ اس سے پہلا فعل ہو. اب ضرب زیدن مثال لے لو, یا قام زیدن, زید کھڑا ہوا, قام زیدن لو, قام زیدن. انہوں نے کہا کہ فاعل ہر وہ اسم ہے کہ اس سے پہلا کیا فعل ہو. تو قام زیدن میں زید اسم ہے, اس سے پہلا کیا ہے فعل ہے. وہ کس شکل میں ہے, قامہ کی شکل میں, یعنی قامہ کیا ہے, اس سے پہلا فعل ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا. ضرب زیدن, زید نے مارا, زید ہے اس میں, اس سے پہلا کیا فعل ہے, فعل ہوگا نا وہ. تو فاعل کی تعریف کر رہے ہیں, فاعل وہ اسم ہے کہ پیش عضو فعل باشد کہ اس سے پہلا کیا ہے فعل ہو. یا تو ہو گیا. مسند بدا اسم, اس اسم کی طرف اسناد کی گئی ہو. مسند بدا اس اسم کی طرف مسند ہو, یہ ترجمہ مت کرو. مسند بدا اسم, اس کی اسناد کی گئی ہو اس اسم کی طرف. کس کی اسناد؟ یعنی فعل کی اسناد کی گئی ہو فاعل کی طرف, اسم کی طرف. ضرب زید, زید نے مارا, تو مارنے کی جو اسناد ہے وہ زید کی طرف ہے, خالد, بکر, عمر کی طرف نہیں ہے. سمجھ گیا؟ تو یہاں تک پورا ہو گیا. مسند بدا اسم کہ اس فعل کی اسناد کی گئی ہو بدا اسم اس اسم کی طرف. یہ بدا ہے, بدا نہیں ہے, باس ہے, مرکب ہے, صحیح نا. بطریقے قیام فعل بدا اسم, بطریقے قیام فعل بدا اسم, اس طریقے پر, یعنی اس فعل کی اسناد اس اسم کی طرف اس طریقے پر کی گئی ہو کہ قیام فعل بدا اسم, کہ فعل کا قیام کیا ہے, کہ کھڑا ہو کیا ہے, فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہے. فعل کا قیام یعنی فعل متصف ہے اس اسم کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ متصف نہیں ہے. تو ضرب زید, زید نے مارا, تو مارنا یہ متصف ہے کس کے ساتھ, زید کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو فاعل کی تعریف پوری اس مثال میں سادی آ گئی. ضرب زید میں, ضرب زید میں, تو ضرب زید, زید فاعل ہے. اب یہاں شرط بتائی تھی کہ اس سے پہلے فعل ہو, تو ضرب زید میں زید سے پہلے ضرب فعل ہے. پھر کہا کہ اس فعل کی اسناد کی گئی ہو اس اسم کی طرف, تو مارنا ضرب فعل ہے, تو اس فعل یعنی مارنے کی اسناد کی گئی ہے کدھر, زید کی طرف. تو کیا پائے گا, اسناد پائی گئی. پھر کہا کہ اس طریقے پر اسناد ہو کہ وہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو, کسی اور کے ساتھ نہ ہو.
ضربہ زید، زید نے مارا تو مارنے کی اسناد وہ زید ہی کی طرف ہے، خالد بکر عمر کی طرف نہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا ضربہ زید، زید نے مارا تو مارنے کی اسناد صرف کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ اتنا سمجھ آ گیا؟ آگے بیان کر رہے ہیں چوں زید، جیسے کہ زید کس میں؟ در ضربہ زید، یعنی ضربہ زید میں زید، تو زید یہاں پر فاعل ہے، اس میں فاعل نہیں، فاعل ہے، اور فاعل کی تعریف ضربہ زید میں کیا صادق آ رہی ہے کہ اس سے پہلے فعل بھی ہے اور اس فعل کی صنعت یہ ہے اس اسم کی طرف، اور اس طریقے پہ کی گئی ہے کہ مارنے کا جو ثبوت ہے وہ زید سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ اتنا سمجھ آ گیا؟ وہ مفعول مطلق، حالانکہ میں نے ان کی پہلے سبق میں ان کی تمام کی تعریفیں کر دی ہیں، لیکن یہاں کتاب میں خود لکھی ہوئی ہیں تو خالی ترجمہ دیکھ لو نا۔ مفعول مطلق مصدری است، مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ واقع شود جو واقع ہو بعد از فعل، ایسے فعل کے بعد یا کسی فعل کے بعد۔ کیا ہے مفعول مطلق؟ وہ مصدر ہے جو واقع ہو کیا کسی فعل کے بعد، اور وہ فعل کیا ہے؟ وہ عام مصدر بمعنی آ فعل باشد، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو، یعنی مفعول مطلق جو ہے وہ فعل مذکور کے معنی میں ہو۔ اور آسان سی تعریف کر دی تھی میں نے کہ مفعول مطلق وہ اسم ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، یعنی وہی معنی دے مفعول مطلق جو اس سے پہلے والا فعل دے رہا ہے۔ سمجھ گئے اتنا؟ چوں ضربن در ضربت ضربن و قیامن در قمت قیامن، یعنی جیسے ضربن ضربت ضربن میں، اور جیسے قیامن قمت قیامن میں۔ ترجمہ کیا ہے؟ ضربت زیدن، وہ ضربت ضربن میں نے مارا، مارنا، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میں نے حقیقتاً مارا۔ قمت قیامن میں حقیقتاً کھڑا ہوا، تو قمت قیامن میں قیامن اور ضربت ضربن میں ضربن، یہ دونوں کیا مفعول مطلق ہیں، اور یہ معنی وہی دے رہے ہیں جو اس سے پہلا والا فعل ضربت دے رہا ہے، اور قمت قیامن میں قیامن والا فعل قمت دے رہا ہے، اسی معنی میں قیامن ہے اور اسی معنی میں یہ ضربت ضربن میں ضربن ہے۔ تو مفعول مطلق کی بھی تعریف سے دے گئی۔ وہ مفعول فی اسمیست کہ فعل مذکور درو واقع شود، مفعول فی وہ اسم ہے کہ فعل مذکور اس میں واقع ہو، فعل مذکور اس میں واقع، یعنی مفعول فی سے پہلے جو فعل ہوگا اس کا وقوع اسی اسم میں ہوگا تو وہی مفعول فی۔ اور میں نے تعریف کری تھی مفعول فی وہ اسم ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جس میں، اب جس میں یا تو وہ زمان میں واقع ہوگا یا مکان میں، فاعل کا فعل یا تو کسی زمانے میں ہوگا یا کسی مکان میں ہوگا، بیان کر رہے ہیں۔ وہ اورا ضرب گوین، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضرب کہتے ہیں، یعنی مفعول فی کو کیا بولتے ہیں؟ ضرب کہتے ہیں، یعنی جس میں فاعل کا فعل واقع ہو اس کو ضرب کہتے ہیں، اور ضرب کی دو قسمیں بتا رہے ہیں۔ وہ ضرب بر دو گنا است، اور ضرب دو قسموں پر ہے، ظرف زمان، ایک کیا ہے؟ ظرف زمان، یعنی جو زمانے کو بتلائے۔ چوں یوما در سمتو یوم الجمعاتی، یعنی سمتو یوم الجمعاتی میں جو یوما ہے یہ کس پر دلا کر رہا؟ زمان پر دلا کر رہا ہے، تو یہ مفعول فی ہے یہ، لیکن یہاں پر مفعول فی زمان پتہ کر رہا کہ میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن میں۔ وظرف مکان، تو سمتو یوم الجمعاتی میں، سمتو یوم الجمعاتی میں یوم الجمعاتی کیا ہے؟ سمتو کا مفعول فی واقع ہے۔ وظرف مکان چوں جیسے اندہ در جلستو اندہ کا، یعنی جلستو اندہ کا میں جو اندہ ہے یہ کیا واقع ہے؟ مفعول فی، یعنی ظرف ہے، ظرف مکان ہے، لیکن ترکیب میں مفعول فی واقع ہوگا۔ معنی کیا ہوگا؟ جلستو اندہ کا میں آپ کے پاس والی جگہ میں بیٹھا، کیونکہ میں کی تقدیر نکلتی ہے نا، اس میں فی کی تقدیر نکلتی ہے، میں کا معنی ہوتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کی جگہ بیٹھا، اور آپ کی جگہ آپ کے پاس کی جگہ جو ہے اس میں بیٹھا میں، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو بیٹھنا آپ کی جگہ میں، میرا بیٹھنا آپ کی جگہ میں واقع ہوا، اور مفعول فی کی تعریف ہوئی ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، تو آپ کی جگہ میں میرا فعل کون سا؟ یعنی بیٹھنا، یہ واقع ہوا۔ وہ مفعول معہ اسمیست کہ مذکور باشد بعد از واو بمعنی مع، مطلب مفعول معہ وہ ایسا اسم ہے جو مذکور ہو ایسے واو کے بعد جو واو کس کے معنی میں ہو؟ مع کے معنی میں ہو۔ کیا ہے؟ جس کے کیا ہے؟ جو ایسے واو کے معنی میں ہو جو واو، ہاں۔ چوں
جیسے والجباتی در جاء البرد والجباتی، یعنی جاء البرد والجباتی میں جو والجبات ہے، والجباتی یہ کیا ہے؟ مفعول معه ہے، اور جبات سے پہلے جو واو ہے یہ واو ایسا ہے جو ماں کے معنی میں ہے. صحیح، یہ تو پہلے سمجھ لیا نا. ای مع الجباتی، تو فعل مذکور انہوں نے کہا کہ مفعول معه ایسا اس میں ہے کہ فعل کیا ہے جو مذکور ہو ایسے واو کے بعد جو کیا ہے جو ماں کے معنی میں ہو. صحیح نا، ایسے واو کے بعد. تو الجباتی یہ کیا ہے؟ یہ مفعول معه ہے، اور یہ کس کے بعد واقع ہے؟ اس واو کے بعد واقع ہے جو ماں کے معنی میں ہے. صحیح ہے. اور تعریف کیا ہے؟ اصل تعریف اس کی کیا کی تھی؟ مفعول معه وہ ہے کہ جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو، جس کے ساتھ. تو اب جاء البردو، البردو فاعل ہے اور بردو فاعل ہے، اس فاعل کا فعل آنا ہے، تو ٹھنڈ کا آنا کس کے ساتھ واقع ہے؟ جبو کے ساتھ. اور جب کیا ہے؟ والجبات کیا ہے؟ یہ مفعول معه ہے. اور تعریف میں نے پہلے سبق میں کر دی تھی کہ مفعول معه ہے کہ جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو. صحیح نا، یا جس کے ساتھ فعل مذکور واقع ہو. وہ مفعول له، وہ مفعول له اسمیست کے دلالت کند بر چیزیں کے سبب فعل مذکور باشد. میں نے تعریف کیا کی تھی کہ مفعول له ہے جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو. پھر اسی کتنی قسم ہے نا، کیا شرطیں ہیں اس کی پہلے سبق میں بیان کر دی تھی، یہاں صرف تعریف بیان کر رہے ہیں. کیا ہے؟ مفعول له اس میں جو دلالت کرے بر چیزیں ایسی چیز پر کہ سبب فعل مذکور باشد، جو فعل مذکور کا سبب واقع ہو. آسان لفظوں میں کیا تعریف ہوگی کہ جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے اکرامن در قمت اکرامن لزیدین، جیسے کہ اکرامن کیا ہے؟ جیسے کہ اکرامن کس میں؟ قمت اکرامن لزیدین میں. تو اکرامن یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. اب تعظیم کرنے کی وجہ سے میں کھڑا ہوا، تو میرا کھڑا ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ زید کی تعظیم کرنے کی وجہ سے. اور مفعول لہو کی تعریف وہی ہے کہ جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو. تو جس کی کس کی وجہ سے ہوا؟ تعظیم کرنے کی وجہ سے. کیا قمت میں کھڑا ہوا، تو میں فاعل اور میرا کھڑا ہونا یہ فعل. اب یہ فعل کس کی وجہ سے واقع ہوا؟ تعظیم کرنے کی وجہ سے. تو مفعول لہو کی تعریف سادی گا اس پر. وہ حال اسمیست، اور حال وہ اس میں کیا ہے؟ اسمیست نکیرہ، حال وہ اس میں نکیرہ ہے کہ دلالت کند بر حیات فاعل. حال وہ اس میں نکیرہ ہے جو دلالت کرے فاعل کی حیات پر، یعنی فاعل کی حالت کو بیان کرے. اب یہ پوری تعریف یہ ہے کہ حال وہ اس میں نکیرہ ہے. اس میں نکیرہ کیا کر کے اشارہ کر دیا، حال جو ہوگا وہ نکیرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا. اس لیے تعریف کریے اس میں نکیرہ، حال وہ اس میں نکیرہ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت کو بیان کرے یا دونوں کی حالت کو بیان کرے. یہ تعریف ہے پوری کس کی؟ حال کی. چوں جیسے راکبن در جاء زید راکبن، یعنی جاء زید راکبن میں جو راکبن ہے یہ حال واقع ہے. اب دیکھو راکبن اسم کی علامت کیا ہے؟ تنوین کا ہونا پایا گیا. اس معنی کیا دیا؟ اس میں. پھر اس میں نکیرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے. تو اس میں ہم نے پہچان لیا کہ صاحب تنوین آ گئی. صحیح ہے. اور نکیرہ ہے یہی پہچان لیا کہ معرفہ کی کوئی قسم شامل نہیں ہے. تو تعریف میں جو کہا تھا حال وہ اس میں نکیرہ ہے، تو اس میں نکیرہ پایا گیا. کس میں؟ کیا ہے؟ جاء زید راکبن میں. تو زید آیا سوار ہو کر کے، زید آیا سوار ہو کر کے. تو جاء زید راکبن، زید آیا سوار ہو کر کے. تو اب یہاں پر دیکھو اتنا دھیان رکھنا، راکبن یہ حال ہے، اور حال جو ہوگا وہ منصوب ہوگا، اور اس سے پہلے والا فاعل جو ہے وہ ذوالحال ہے، اور ذوالحال حال سے مل کر یہ فاعل بنے گا. ترکیب سے اس طرح کرتے جا فعل زید ذوالحال راکبن کیا حال، ذوالحال حال سے مل کر جا کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بہرحال یہاں پر زید آیا سوار ہو کر کے، تو زید کے آنے کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ زید کا جو آنا ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں آنا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر فاعل کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. یا برحیات مفعول، یا مفعول کی حیت پر دلالت کرے گا، یعنی مفعول کی حالت کو بیان کرے گا. کون؟ حال. چوں جیسے مشدودن در ضربت زیدن مشدودن، یعنی ضربت زیدن مشدودن میں جو مشدودن ہے یہ حال واقع ہے، لیکن یہ حال جو ہے فاعل کا نہیں، مفعول کا، یعنی فاعل کی حالت نہیں ہے، مفعول کی حالت ہے. اور تعریف میں
یہ بتا ہی دیا کہ یا تو مفعول کی حالت کو بیان کرے گا. تو ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا باندھ کر کے، یعنی میں نے جو زید کو مارا ہے تو زید کی حالت کیا تھی؟ زید بندھا ہوا تھا تب مارا. صحیح ہے. یا برحیات کیا ہے؟ برحیات ہر دو، یا دونوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آئے گا، یعنی دونوں کی حیات پر دلالت کرے گا. حال دونوں کی حالت کو بیان کرے گا ایک ساتھ، یعنی فاعل کی بھی اور مفعول کی بھی. مثال دے رہے ہیں کیا ہے؟ چوں جیسے راکبینی، در لقیت زیدن راکبینی، اس میں راکبین لکھا ہوا، صحیح نا؟ راکبینی تسنیہ لے کر آؤ، کیونکہ ذوالحال یہاں پر تسنیہ ہو رہا ہے نا، تو حال بھی تسنیہ ہوگا. تو راکبینی یعنی میں نے امر سے ملاقات کی اس حال میں کہ میں اور زید راکبینی دونوں کے دونوں کیا تھے؟ سوار تھے. دونوں کے دونوں کیا تھے؟ سوار تھے. دونوں کے دونوں کیا تھے؟ سوار تھے. اس میں جو راکبینہ لکھا ہوا یہ غلط ہے نا. راکبینہ کیونکہ ذوالحال حال میں مطابقت ہوتی ہے. ذوالحال اگر تسنیہ ہوگا تو حال بھی تسنیہ، ذوالحال اگر واحد ہوگا تو حال بھی کیا ہے؟ واحد. ذوالحال جمع ہوگا تو حال بھی کیا ہے؟ واحد. ذوالحال واحد مؤنث ہوگا تو حال بھی کیا ہے؟ مؤنث. تو اب یہاں راکبینی آ گا، یعنی میں نے زید امر سے کیا ملاقات کی، لقیت زیدن ہے، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ میں اور زید کی دونوں کے دونوں کیا تھے؟ سوار تھے. تو راکبینی جو حال ہے تو لقیت میں جو تو ضمیر فاعل ہے اس کی بھی حالت ہے، اور زیدن جو مفعول بھی ہے اس کی بھی حالت ہے. صحیح ہے. اب یہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں کہ فاعل و مفعول کو کیا بولیں گے یہاں پر. تو لقیت میں جو تو ضمیر ہے نا اس کو بھی ذوالحال بولیں گے، اور جو زیدن ہے لقیت زیدن میں اس کو بھی کیا بولیں گے؟ ذوالحال. اور راکبینی کو حال بولیں گے. تو فاعل و مفعول را ذوالحال گویند، فاعل و مفعول کو ذوالحال کہیں گے. یعنی ترکیب اس کی ایسے کریں گے، لقیت فعل تا ضمیر کیا ہے؟ بارز کیا ہے؟ ذوالحال فاعل سے نا، زیدن مفعول بھی ذوالحال، اور راکبینی حال. بس صحیح نا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے کے جملہ فعل خبریہ ہوگا. یہ ترکیب یہ کرو، لقیت فعل تا ضمیر کیا ہے؟ ذوالحال، راکبینی حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ زیدن ہے. پھر کیا ہے؟ زیدن ہے. تو کیسے کریں گے؟ لقیت فعل تا ضمیر بارز کا فاعل ہو جائے گا، زیدن مفعول بھی ذوالحال، راکبینی حال. صحیح نا. ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی، یا ایک ہے تو لقیت تو ضمیر ذوالحال فاعل، زیدن ذوالحال مفعول بھی، راکبینی کا حال. یہ کہہ کے چھوڑ دو. اس لیے یہاں کہنے کی تم میں وہ فاعل و مفعول را ذوالحال گویند، اور فاعل و مفعول کو کیا بولیں گے؟ ذوالحال کہیں گے، اور راکبینی کو حال بولیں گے. وہ غالباً معرفہ باشد، اور وہ اکثر و بیشتر کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. کون معرفہ ہوگا؟ ذوالحال اکثر و بیشتر معرفہ ہوگا. صحیح نا. تو غالباً کی قید لگا دی کہ ذوالحال کیا اکثر و بیشتر کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. لیکن کبھی کبھی نکیرہ بھی آ جاتا، تو غالباً کی قید لگا کر کے اکثر ہی قاعدہ بیان کر دیا کہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال کیا نکیرہ ہوتا ہے. وہ اگر نکیرہ باشد، اب الگ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اگر ذوالحال کیا ہو؟ نکیرہ ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ بیان کر رہے ہیں. وہ اگر نکیرہ باشد حال را مقدم دارن، اور اگر ذوالحال کیا ہو؟ نکیرہ ہو تو کیا کریں گے؟ حال را مقدم دارن، تو حال کو مقدم رکھیں گے، یعنی حال کو ذوالحال سے پہلے لے کر آئیں گے. صحیح نا. حال کو، اب وہ الگ بات ہے کہ صاحب حال کو ذوالحال پر مقدم کیوں کریں گے؟ تو بتا رہے ہیں کہ حالت نسبی میں کیا ہے؟ صفت سے التباس لازم نہ آئے. مثال کے طور پر یہ ہے رأیت رجلا راکبا، یہ مثال ہے. رأیت کیا ہے؟ رجلا راکبا. یہ رجلن کو ہم نے کیا بنایا؟ ذوالحال، اور راکبن کو کیا؟ حال. یہ تو ہمیں تمہیں معلوم ہے کہ صاحب یہاں ذوالحال حال کی بات چل رہی ہے، تو یہ ذوالحال ہے یا حال ہے. لیکن اگر کسی انجانے آدمی کے سامنے یہ مثال پیش کریں کہ رأیت رجلا راکبا، اس کی ترکیب کرو، تو وہ ترکیب کیا کرے گا؟ رأیت فعل تا ضمیر بارز کا فاعل، صحیح ہے، اور راکبا کیا ہے؟ اس کی صفت، تو موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی. تو صفت ہم نے بنایا کہ حال، اور سامنے والا کر رہا کیا؟ صفت، موصوف صفت کی ترکیب. تو صفت سے التباس لازم کیا آتا، اس لیے ہم نے کہہ دیا رأیت راکبا رجلا.
اب اسے کوئی بھی موصوف صفت کی ترکیب نہیں کرے گا، کیونکہ کبھی بھی صفت موصوف سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ارے بات ہے اس میں، موصوف کیا ہوتا ہے؟ مطبوع ہوتا ہے، اور صفت کیا تابع ہوتی ہے، اور تابع کبھی بھی مطبوع سے پہلے نہیں آتا ہے، صحیح ہے نا؟ اس لیے صفت سے التباس لازم آتا، اس لیے یہ کہہ دیا اگر ذوالحال نکرہ ہوگا، اگر ذوالحال نکرہ ہوگا تو حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے تاکہ کوئی موصوف صفت کی ترکیب نہ سمجھ بیٹھے۔ سمجھ گیا اتنا؟ کیوں؟ جیسے جاءنی راکبن رجل، جاءنی راکبن رجل، میرے پاس ایسا آدمی آیا، ایک آدمی آیا سوار ہو کر کے، میرے پاس ایک آدمی آیا سوار ہو کر کے، اس کی حالت سوار ہونے کی تھی، اصل میں کیا تھا؟ جاءنی رجل راکبن، کیا ہے؟ جاءنی رجل راکبن۔ یہاں پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب موصوف صفت سے تو جاءنی رجل راکبن، اس میں تو آپ نے ابھی کہا کہ موصوف صفت سے التباس لازم آتا، تو یہاں تو موصوف صفت میں التباس لازم نہیں آ رہا، کیونکہ موصوف صفت میں ایک مطابقت یہ بھی ہے کہ دونوں کا اعراب ایک ہو۔ تو جاءنی رجل راکبن میں تو رجل مرفوع ہے، راکبن کیا منصوب ہے، تو کوئی بھی موصوف صفت کی ترکیب نہیں کرے گا۔ بتا رہے ہیں کہ حالت رفعی میں تو یہ التباس لازم نہیں آ رہا ہے، لیکن حالت نصبی میں آ رہا تھا، تو حالت نصبی میں جب التباس لازم آ رہا تو ہم نے حالت رفعی میں بھی کہہ دیا کہ حالت رفعی میں بھی آپ ذوالحال کو حال پر کیا کریں گے؟ موقع کریں گے، یعنی حال کو ذوالحال پر مقدم رکھیں گے، ایسے کہہ دو، صحیح ہے؟ تو حالت نصبی کی مطابقت کی وجہ سے، حالت نصبی کی رعایت کرتے ہوئے، صحیح نا، اس میں بھی یعنی حالت رفعی میں بھی کیا ہے؟ ذوالحال کو موقع کریں گے حال پر، اور حال کو مقدم کریں گے کس پر؟ ذوالحال پر، صحیح ہے؟ پورا ہو گیا؟ آگے ایک جملہ اور رہ گیا، وہ حال جملہ نیز باشد، اور حال جملہ بھی ہوگا، یعنی جاء زید راکبن، زید آیا سوار ہو کر کے، تو یہاں پر راکبن کیا مفرد تھا، تو بتا رہے ہیں حال مفرد ہی آئے گا، جملہ بھی آ سکتا، بتا رہے ہیں جملہ بھی آ جائے گا، اسی میں کر رہے ہیں وہ حال جملہ نیز باشد، اور حال جملہ بھی ہوگا، جیسے چنانچہ جیسے رأیت الامیرہ وہو راکبن، میں نے امیر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب دیکھو وہو راکبن یہ جملہ ہے، اور پورا جملہ یہ حال واقع ہوگا، ترکیب کیسے کریں گے؟ رأیت فعل تا ضمیر بارش کا فاعل، صحیح ہے؟ الامیرہ کیا ہے؟ مفعول بھی نہیں ہے، ابھی میں نے کہا یہ ذوالحال، الامیرہ کیا ہے؟ ذوالحال، واو حالیہ، واو حالیہ، ہوا مبتدا، راکبن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو حال جملہ ہوا نہ ہوا؟ لیکن جب حال جملہ ہوگا تو رابط کا ہونا ضروری ہے، رابط واو حالیہ ہے نا، اس کا ہونا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔